بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا رشید، اور آج ہم سورہ انفال آیات 11 تا 19 کے مشقی سوالات اور ان کا حل دیکھیں گے۔ مشقی سوالات کے ساتھ ساتھ ہم چند اہم مزید مختصر سوالات کا حل بھی دیکھیں گے کہ اگر بورڈ میں ایسے اہم مختصر سوالات کہ جو مشقی سوالات کا حصہ نہیں ہیں اگر آ جائیں تو آپ اس قابل ہوں کہ آپ اس کو حل کر سکیں۔ بیٹا، سورۃ الانفال آیات 11 تا 19 آپ کی مشقی کتاب کے صفحہ نمبر 10 پر موجود ہے۔ سوال نمبر 1 ہے آپ کی مشق کا، سورہ انفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے؟ تو سورہ انفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے درج ذیل انعامات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر پرسکون نیند طاری کر دی، وہ اپنے آپ کو ہلکے پھلکا محسوس کرنے لگے، بارش برسا کر شیطان کی نجاست سے ان کو پاک کر دیا، مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا، ان کے پاؤں جمائے رکھے، مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے جس سے انہیں ہمت اور حوصلہ ملا، اور سب سے اہم بات کہ کفار کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے دہشت ڈال دی تھی۔ یہ ہیں وہ انعامات جن کی وجہ سے مسلمان غزوہ بدر جیتنے کے قابل ہو سکے تھے۔ بیٹا، سوال نمبر 2 ہے، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں اہل ایمان کو سورۃ الانفال کی آیات میں کیا ہدایات کی گئی ہیں؟ یعنی مسلمانوں کا جب کفار کے ساتھ لڑائی ہو یا جنگ ہو تو اس صورت میں انہیں کون سے انسٹرکشنز ہیں جو کہ سورہ انفال میں دی گئی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں اہل ایمان کو سورہ انفال کی آیات میں درج ذیل ہدایات کی گئی ہیں۔ پہلی ہدایت یہ کی گئی ہے کہ مومنوں کا جب میدان جنگ میں کفار سے مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرے، یعنی ڈٹ کر کفار کا مقابلہ کرے۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی ہے صرف 2 صورتوں میں پیٹھ پھیرنے کی اجازت ہوگی، ایک اپنی فوج سے واپس جا ملنے کے اور دوسری جنگی چال کے طور پر۔ تیسری ہدایت یہ کی گئی ہے کہ ان صورتوں کے علاوہ پیٹھ پھیرنے والا خدا کے غضب میں گرفتار ہوگا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ بیٹا، آپ کے مشق کا تیسرا سوال ہے، کفار کو خطاب کرتے ہوئے سورۃ الانفال کی آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ تنبیہ وارننگ کو کہتے ہیں کہ کفار کو کیا وارننگ دی گئی ہے۔ کفار کو خطاب کرتے ہوئے سورہ انفال کی آیات میں درج ذیل الفاظ میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اے کافرو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو فتح تمہارے پاس آ چکی ہے، تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تم پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو سزا دے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی کلیئر کی گئی، اور تم اے کافرو اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہیں کچھ کام نہ آئے گی، کیونکہ اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ بیٹا، آپ کے مشق کا چوتھا سوال ہے، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ سوال نمبر 4 کا الف جز دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔
اس آیت کا مفہوم بیان کیجیے. پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو، فلا تولوہم الادبار، تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا. یعنی ایمان والوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ جنگ کی صورت میں میدان جنگ میں کفار سے لڑتے ہوئے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور راہ فرار اختیار نہیں کرنی، پیٹھ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے. آئیے اب اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب مسلمان لشکر اور کفار کا لشکر ایک دوسرے کے مد مقابل یعنی سامنے آ جائیں تو میدان جنگ نہ چھوڑا جائے، کیونکہ جب کوئی سپاہی میدان چھوڑ کر پیچھے کی طرف بھاگے گا تو اس سے دشمن فوج کے حوصلے بلند ہوں گے اور اپنی فوج کی حوصلہ شکنی ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن کے حملوں کی شدت میں اضافہ ہو جائے اور مسلمان ہمت ہار کر ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ پیچھے بھاگنا شروع کر دیں. اس صورت میں بہت زیادہ مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا. سو کسی صورت میدان جنگ کو نہ چھوڑا جائے بلکہ دشمن سے ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے، ثابت قدمی دکھائی جائے. سوال نمبر 4 کا جز ب ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اس آیت کا مفہوم بیان کیجیے. ترجمہ دیکھتے ہیں. وما رمیت اذ رمیت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی، ولیکن اللہ رمی، بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. آئیے اب اس آیت کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں. آیت کے اس حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاص معجزے کا ذکر کیا جا رہا ہے جو میدان جنگ میں جس کا سب نے مشاہدہ کیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھری اور کفار کی طرف پھینک دی، اور کوئی کافر ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں ریت کے ذرات نہ گئے ہوں. سب کی آنکھیں دیکھنے سے معذور ہو گئیں. وہ کچھ ایسے دہشت زدہ ہوئے کہ اپنے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ گئے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہی عمل کر رہا تھا، مگر حقیقی قوت اللہ ہی کی تھی. اس آیت میں کفار کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو لوگ اللہ کی بندگی قبول کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تنہا نہیں چھوڑتا. سوال نمبر 4 کا حصہ جیم ہے وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ. اس آیت کا مفہوم بیان کریں. اور لن ہرگز نہیں، تغنی فائدہ دے گی، کام آئے گی، انکم تم کو، فئتکم تمہارا گروہ، شیئن کچھ بھی. وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور لو اگرچہ کثرت کثیر تعداد میں ہی کیوں نہ ہو. ترجمہ ہے اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی. آئیے اب اس آیت کا مفہوم دیکھتے ہیں. آیت مبارکہ کے اس حصے میں کفار کو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنی بدعمالیوں میں دوبارہ مشغول ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دوبارہ سزا دی جائے گی. ایک طرح کا فیصلہ آج میدان بدر میں بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے ان کو کمزور مسلمانوں کے ہاتھوں سے سزا ملی اور ان کا انجام کار کتنا ذلت آمیز تھا.
اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بھی فرمایا گیا کہ جب خدا کی تائید مسلمانوں کے ساتھ ہے تو کافروں کی جتنی بھی ہو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے کسی کام نہیں آئے گی. یعنی بالکل واضح انداز سے کافروں کو یہ بتا دیا گیا کہ چاہے تمہاری جماعت کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو تم کبھی فتح یاب نہیں ہو سکتے کیونکہ مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. بیٹا بورڈ کے پرچوں میں اچھے نمبر لینے کے لیے آپ مکمل مشق کی تیاری ضرور کیجیے گا. آئیے اب کچھ اور اہم مختصر سوالات دیکھتے لگتے ہیں. غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نیند کیوں طاری کی؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پرسکون نیند اس لیے عطا کی کہ وہ تر و تازہ ہو جائیں اور چستی سے کفار کا مقابلہ کر سکیں. دوسرا اہم سوال ہے غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بارش کیوں برسائی؟ جواب ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بارش اس لیے برسائی تاکہ ان سے شیطانی نجاست دور کر دے، ان کے دلوں کو مضبوط کر دے اور ان کے پاؤں جمائے رکھے. تیسرا اہم سوال ہے غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں. میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور توڑ دو. اگلا سوال ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. ٹھیک ہے، جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھری اور کفار کے لشکر کی طرف پھینکی اور اس مٹھی میں کنکریوں کے ساتھ ساتھ مٹی اور ریت کے ذرات بھی شامل تھے اور آپ نے اسے کفار کے لشکر کی طرف پھینکا. پھر ایک کافر بھی ایسا نہ رہا جس کی آنکھ میں ریت اور مٹی کے ذرات نہ گئے ہوں. اس سے کفار ایسے دہشت زدہ اور بدحواس ہو گئے کہ میدان جنگ میں مقتولین کی لاشیں بھی چھوڑ کر بھاگے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر ارشاد فرمایا کہ اے نبی جب تم کنکریاں پھینک رہے تھے تو پھینکنے والا ہاتھ تو تمہارا تھا لیکن قوت و قدرت ہماری تھی جو اس میں کار فرما تھی. اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والے کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والا اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے. اگلا سوال ہے غزوہ بدر میں میدان چھوڑنے والوں کو کیا سزا ملے گی؟ یعنی میدان جنگ چھوڑنے والوں کی سزا. سورہ انفال کی آیات میں کفار سے مقابلہ کرنے والوں کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر نہ جائیں. صرف جنگی چال کے طور پر یا واپس اپنی فوج سے جانے کی صورتوں کے علاوہ پیٹھ پھیرنے والے خدا کے غضب میں گرفتار ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. جی بیٹا، اب ہم کچھ اہم الفاظ کے معنی بھی دیکھ لیتے ہیں. امانتن ولی اور لیطہرکم کے معنی کیا ہے؟ امانتن کے معنی ہے تسکین، لیطہرکم کے معنی ہے تاکہ تم کو پاک کر دے. فثبتوا اور سألقی کے معنی لکھیں. فثبتوا کے معنی ہے تو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں. سألقی کے معنی ہے میں ابھی ڈالے دیتا ہوں. اگلا سوال ہے شاکو اور یشاککی کے معنی لکھیں.
شاقو کے معنی ہے انہوں نے مخالفت کی. یشاق کے معنی ہے وہ مخالفت کرتا ہے. اگلا سوال ہے مأواہ اور بئس المصیر کے معنی لکھیں. مأواہ کے معنی ہے اس کا ٹھکانہ. بئس المصیر کے معنی ہے بہت بری جگہ. اگلا سوال ہے موہینو اور رمیتا کے معنی لکھیں. موہینو کے معنی ہے کمزور کر دینے والا اور رمیتا کے معنی ہے تو نے پھینکا. تو بیٹا آپ نے اہم مختصر سوالات و جوابات کی بھی بہت اچھے سے تیاری کرنی ہے. In comment section, you can share your views about this video, any suggestion for improvement of videos of this channel. Thanks for watching. Fi amanillah. If you liked the video, then subscribe this channel. For notification of new videos of upcoming lectures, just press the bell icon.